بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لائے اور کہے اللہ ہی میرا رب ہے، پھر اس پر جم جائے، اللہ کے رب ہونے پر جب یقین ہو جاتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے، تو پھر نہ کوئی خوف نہ کوئی خطرہ، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اس کائنات کو چلانے والا سمیع و بصیر ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ اسے یقین ہو جائے کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ ہی میرا محافظ ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی طاقتور آپ کا دوست ہو تو لوگ آپ کو نقصان پہنچانے سے ڈرنے لگتے ہیں، تو صرف تصور کیجئے کہ اللہ میرا مددگار ہے اور یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ سے کوئی بالا تر نہیں، کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور نہیں، کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا نہیں۔ ایمان کا حاصل یہی ہے، یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی ہے۔ اگر اس حدیث پر یقین ہے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، میری رپورٹ خراب نہ کر دے، میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یا میرا یہ نہ بگاڑ دے، یا مجھے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی فائدہ ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی نقصان ہے، یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، کوئی نقصان دے سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کوئی کام نہیں کہا، ساری زندگی کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ کسی نے ان پہ کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں فرد جرم عائد ہو گیا، جیل میں ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضرت اپنی صفائی میں کچھ کہیں۔ فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ وہ بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ گارڈ کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر اس درویش کو آزاد کیا اور کہنے لگا بابا جی جاؤ، مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔ بابا جی جانے لگے تو بادشاہ پھر ان کے آگے آ گیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومنے لگا، کہنے لگا بابا جی آپ بڑے نیک آدمی ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگا بابا جی کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں، وہ میری کوئی اور ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ کیا مجھے کبھی کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی؟ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔